ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عید الاضحیٰ جیسے مبارک دن میں اللہ نے ایک جگہ اکٹھا جمع کیا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ایسی خوشیاں ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرمائے. اور اللہ کا یہ ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سکون کی زندگی نصیب فرمائی، اور اس سکون کی زندگی کے بعد اللہ نے توحید جیسی دولت اللہ نے نصیب فرمائی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ عید الاضحیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی یادیں اس سے جڑی ہوئی ہے. کیونکہ آج کا دن ہم جب خطبہ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنے ذبیحہ اللہ کو پیش کرتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے نبی ابراہیم کی اس سنت کو ایجاد کر رہے ہیں. اے اللہ، ہم تیرے نبی ابراہیم اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہم تیرے لیے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. اللہ کے سامنے ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ، آج ہم جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں، لیکن وقت آئے گا تو ہم اپنی جانوں کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہ قربانیاں، ان قربانیوں سے پہلے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک توحید پرست کو، ایک موحد بننا ضروری ہے. اگر اس کے اندر توحید نہیں ہے، اگر اس کے اندر اسلام کا جذبہ رہتے ہوئے کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کے اندر اگر توحید نہیں ہے، اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کے علم بردار تھے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک امت تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک نبی، ایسے نبی تھے کہ ان کا مقام ایک امت کے برابر تھا. اللہ اکبر. امت کسے کہتے ہیں؟ جو آج اللہ کے نبی کے ہم امتی ہیں، پوری دنیا میں بسنے والے لوگ ایک نبی کے ماننے والے ہیں. اللہ نے کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک نبی ہیں، ایسے نبی جو ایک امت کے برابر ان کا ایمان. کیونکہ توحید ان کے اندر ایسا تھا. آج ہمارے اندر وہ توحید ہونا چاہیے، اور وہ توحید کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ عید الاضحیٰ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر توحید کو پیدا کریں، توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، توحید کے مسئلے میں اپنے آپ کو ایسے رکھیں
جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوانی انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور جب توحید کی دعوت امت کے سامنے پیش کرنا شروع کیا تو لوگوں نے ان کے خلاف، پورے خاندان والے ان کے خلاف ہو گئے اور پورے علاقے سے نکال کر ان کو باہر کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب حالات بنے تو پھر توحید کی دعوت کو پھیلانا شروع کیا۔ اللہ رب العالمین نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کے ذریعے سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ حالانکہ آگ کا کام یہ تھا کہ ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، لیکن اللہ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ایسی بن جا کہ اسے نہ تو تکلیف ہو اور نہ ہی کوئی مصیبت اسے لایا ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا اسے ہمیں سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں، جیسے میں نے سورہ حج کی آیت نمبر 37 آپ کے سامنے پڑھی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم کہ اللہ کہتا ہے کہ تم جو جانور قربان کرتے ہو، جو تم جانور اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہوتے ہو، وہ جانور اس کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے۔ کوئی چیز پہنچتی ہے تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر جو تقویٰ پایا جا رہا ہے وہ تقویٰ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی للہیت کہ اے اللہ آج ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے دے رہے ہیں، اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ریاکاری اس کے اندر شامل ہو جائے، ایسا نہیں کہ اس کے اندر ایسی چیزیں شامل ہو جائے کہ دوسروں کو دکھلانے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا بتلانے کے لیے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور قربانی پیغام بھی دیتی ہے کہ اخلاص اور توحید کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں، ہم آپس میں متحد ہو کر رہیں۔ ایک اللہ کو ماننے والے بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ منه فاستوى على۔ اللہ نے پوری آیت لمبی آیت ہے، اس میں پوری اللہ نے ذکر کیا، کہا کہ مسلمان وہ ہوتے ہیں آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہنے والے، آپس میں الفت کے ساتھ رہنے والے، اور دلوں کے اندر کجی، دشمنیاں، حسد، کینہ، کپٹ، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو پیغام دیتا ہے۔ ان چیزوں کو نکال کر تم اللہ کے لیے نیک موحد انسان بن جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں۔ اور توحید یہ قربانی آج ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ صرف قربانی ہے، صرف مال کی قربانی نہیں ہے، یہ جانور کی قربانی نہیں ہے کہ ہم نے 40,000 کا 50,000 کا بکرا لیا اور اللہ کی راہ میں دے دیا، بس یہ نہیں ہے، بلکہ قربانی پیغام دیتی ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں تمہیں سب کچھ لٹانے کی ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں تمہیں سب کچھ لٹانے کی ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں تمہیں سب کچھ اپنے آپ کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ مال بھی تم سے لیا جائے گا اور اللہ رب العالمین تم سے تمہارا وقت بھی مانگے گا، وقت کی قربانی بھی دینا تمہارے لیے ضروری ہے۔ وقت کی اگر قربانی نہیں دو گے دین کے کاموں میں، مسجدوں کے کاموں میں، عیدگاہوں کے کاموں میں اور دین کے دوسری تبلیغی کاموں میں اور دعوت و توحید کے کاموں میں اگر تم نے اپنا وقت نہیں دیا تو سمجھو کہ تم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ یہ قربانی پیغام دیتی ہے اللہ کے ایک حکم پر جب ہم جانور ذبح کر سکتے ہیں تو ہم اپنا وقت بھی اللہ کو دے سکتے ہیں، ہم اپنا ٹائم بھی، اپنا وقت بھی، اپنا مال بھی، ضرورت پڑی تو اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں یہ قربانی پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات ایک ایسی چیز ہے اس کا تعلق انسان کی زندگی سے جڑ چکا ہے۔ آپ دیکھیں خاص طور سے آپ کے اس عیدگاہ میں جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عیدگاہ الحمدللہ بہت کشادہ عیدگاہ، میں کئی جگہوں پر عید کی نمازیں پڑھایا ہوں اور دیکھا ہوں کہ کئی عیدگاہ بہت مختصر ہوتے ہیں، یا ان کو روڈ پر پڑھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا کئی مسائل پانی کی سہولتیں نہیں ہوتی ہیں، اور جو ہے کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کے گنتکل کا یہ عیدگاہ اتنا منظم انداز سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ پورے عیدگاہ میں گھاس نکل جاتی ہے،
پھر اس کے بعد اس میں پتھر اور کئی ایک چیزیں جس کے اخراجات ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے اپنے عیدگاہ کے لیے خاص تعاون پیش کریں۔ کیونکہ آپ دیکھیں یہ عیدگاہ آپ کا ہے، آپ اس میں عید کی نمازیں پڑھتے ہیں، اگر آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اس کے اندر اگر کوئی ابھی فی الوقت کوئی مہمان آ گیا یا کوئی مسافر آ گیا تو اس کے لیے وضو خانہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی باتھ روم نہیں ہے، اس کا بنانا بھی ذمہ داروں کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو بنائیں، اس کا انتظام کریں، اور وہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس عیدگاہ کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون دیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر سال اس کو کلین کروایا جاتا ہے، پرماننٹ کام نہیں ہو پایا، ہر سال کلین کرانے کئی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، اور کئی چیزیں اور بھی باقی ہیں اس کے اندر جس کے آپ عیدگاہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے عیدگاہ کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون دیں، ایسا تعاون ہو کہ آپ کے ذریعے سے ایک پرماننٹ کام ہو جائے، ایک منظم کام ہو جائے، تاکہ ہر سال پریشانی نہ ہونے پائے، ہر سال پریشان ہونا نہ پائے۔ آپ دیکھیں یہ صدقہ و خیرات بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ سال کے 12 مہینے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ عشر ذی الحجہ کے ایام، آج یوم النحر کا دن ہے، اس دن اللہ کی راہ میں اتنی قربانیاں پیش ہوتی ہیں، لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی تعداد میں بکرے ذبح ہو جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بکرے ذبح ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم جو ہے اپنے روپے پیسے کو جانور کی شکل میں تیری راہ میں پیش کر رہے ہیں، تیری راہ میں پیش کر رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے مسلمان ایسے صدقہ و خیرات کو صرف رمضان کے لیے فکس کر دیتے ہیں کہ بھئی رمضان آیا تو چند پیسے غریبوں میں بانٹ دیا، یا مسجد کو چندہ لکھا دیا، یا کسی غریب کو دے دیا، بس اس کے بعد 11 مہینے خاموش رہا، 1 روپیہ بھی دیتا نہیں۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ صدقہ و خیرات کا تعلق صرف رمضان سے، صدقہ و خیرات کا تعلق رمضان سے نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگی سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، آپ جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، وہ صدقہ تمہاری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ آج ہر کوئی پریشان حال نظر آتا ہے، آج ہر کوئی تنگیوں کا شکار نظر آتا ہے، پڑھے لکھے لوگ جو ہے جاب کے مسائل میں پریشان ہیں، اور دوسرے افراد کسی اور چیزوں میں مسائل میں پریشان ہیں، اور بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں پریشان نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی، 4 پارے کی پہلی آیت کریمہ، جس کے اندر اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر سب سے قیمتی باغ، آج کی ڈیٹ میں بھی باغوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے، آج بھی زمین کی ویلیو ویسے ہی۔ اس دور میں مدینہ کے اندر باغیچے جو ہوا کرتے تھے، ان میں سب سے قیمتی باغیچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب آیت کریمہ سنی کہ اللہ نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتا انسان جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے جو اسے محبوب ہو۔ جیسے قربانی میں کیا کرتے ہیں، پورے اچھے آئٹم گھر کے واسطے فریج میں رکھ دو، چچڑے وہ ہڈیاں وہ یہ بچے سو غریباں دیا۔ اس آیت سے علماء نے کہا کہ ایسا کرنا حرام ہے، جائز نہیں، کہ آپ اپنے لیے جو پسند کر رہے ہیں وہی غیروں کے لیے پسند کریں، غریبوں کے لیے پسند کریں۔ آپ پورا اچھا مال اپنے پاس رکھ دیا اور جو ہے جو خراب مال جو غریبوں میں بانٹ دیا۔ آپ جو اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے کہا گیا لا تسبوا غربت نفقات، کہ تم لوگ غربا یتیموں کو کوڑا دان نہ سمجھو۔ کیوں؟ ما لا یحتاج، کہ وہ لوگ اس کے محتاج نہیں ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے عربی کے اندر کہ تم غربا کو کوڑا دان نہ سمجھو، کہ ما لا نحتاج، جس کے وہ لوگ محتاج نہیں ہیں، کہ آپ جو ہے جیسے اپنا اچھا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں ویسے ہی آپ اللہ کی راہ میں دیں۔ تو ابو طلحہ نے کیا کیا، پورا باغ اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی پورا باغ میں جنت کے بدلے آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ جو غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیں، بیت المال میں اس کا استعمال کریں۔ تو یہ آپ کے لیے عید کا یہ دن، یوم النحر کا دن، آپ حجاج دیکھیں، آپ حجاج اکرام آج اللہ کی تکبیریں بلند کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خاص طور سے میری ایک اپیل ہے کہ آپ اس عید کے لیے اور آپ اپنی مساجدوں کے لیے، آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اور اللہ کے نبی کے دور میں
عورتوں کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی عیدگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، آپ کو میں نے جب معراج میں دیکھا تو جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جل رہی تھیں۔ صحابیات نے پوچھا اللہ کے نبی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کا کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ صدقہ و خیرات کریں۔ آج ہماری عورتیں ہر چیز اپنے شوہر سے منوا لیتی ہیں، لیکن صدقہ و خیرات میں پورے گھر میں 15 جنے رہے تو ایک آدمی 100 روپے دے آؤ، وہ 15 جنے کے برابر وہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ اسے نہیں ہوتا۔ آپ کپڑے خریدنے میں ہر ایک الگ اپنا، پراپرٹی بنانے میں ہر ایک الگ، فلاں بیٹے کو، فلاں بیٹے کو، فلاں بیٹے کو، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہیں، مطلب پورے گھر کی طرف سے اکلے ہمارا ابا دیا لے، ایسا نہیں۔ عورتیں بھی اپنے شوہروں سے پیسہ روپیہ لے کر صدقہ و خیرات کریں۔ آپ کی پریشانیاں مصیبتیں چاہتی ہیں، میں کہوں گا کہ ایک دو نوجوان کھڑے ہو جائیں اور اس عیدگاہ کے لیے جو ہے خاص چندہ دیں۔ اس میں 10 روپے 20 روپے نہیں، اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے آپ اپنی اوقات دیکھیں، آپ کو جانتے ہیں، آپ اس حساب سے ایک دو نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ لوگ جو ہے اس خاص طور سے اس کا چندہ کے لیے آ جائیں، اور عورتیں میں بھی کوئی 2 عورتیں 2 بچیاں کھڑی ہو جائیں اور جو ہے خاص اس کا تعاون کریں۔ جیسے میں نے کہا اللہ کے نبی کے دور میں بھی اللہ کی راہ میں لوگ جو ہے اپنے مال کو، اپنے سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے، کہ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس جب مال آ جاتا تھا، اللہ کے نبی کے پاس جب کوئی چیز آ جاتی، اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے تھے، کیسے اس کو جو ہے میں لٹا دوں، میں کیسے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، میرے پاس مال باقی رہ جائے گا، میرے پاس دولتیں باقی رہ جائیں گی تو میں اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں دینا تو چاہتے ہیں، لیکن کتنا دیتے ہیں؟ سب سے بڑی پرانی نوٹیں نکال کر مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہیں۔ پرسوں ایک جگہ پر جمعہ کا خطبہ تھا تو وہاں کے ذمہ داروں کی شکایت کیا تھی، دیکھیے مولانا جتنے پرانے نوٹ ہیں سب مسجد کے ڈبے میں، اور یہ بینک والا نہیں لیتا، کیا کرنا ہے پیسوں کا؟ سوال ان کا کیا مطلب؟ آج ہماری قوم یہ سمجھتی ہے کہ اپنے پیسے روپیے کو، اصلی چیزوں کو اپنے پاس رکھا جائے، اور جو چیزیں اس کے اندر کمی ہے اس کو جو اللہ کے راہ میں دے دیا جائے، چلر پیسے دے دیا یا 10 روپے دے دیا، 50 روپے دے دیا، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے میں اپیل کروں گا کہ آپ جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون کر کے جائیں، اور عورتیں بھی خاص طور سے تعاون کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے بھی سوال کرے گا کہ آپ نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی گناہوں کی تلافی کے لیے صدقہ و خیرات کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے نبی کے دور میں عورتیں اپنے کنگن نکال کر دے دیتی تھی، کان کی بالیاں، سونے کی بالیاں اللہ کے نبی کے خدمت میں ڈال دیتی۔ عیدگاہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے دور میں مال غنیمت کے لیے، مال کے بیت المال کے لیے چندہ کیا گیا تو دیکھا گیا کہ صحابیات نے اپنے کنگنوں کو نکال کر ڈال دیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے چند پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر چاہتے ہیں کہ جنت مل جائے۔ جنت یوں ہی نہیں ملے گی، آپ کو اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرنی ہوگی۔ آپ دیکھیں بہت سارے افراد اللہ نے استطاعت دی، طاقت دی، سب کچھ دی، لیکن قربانی نہیں کر رہے۔ کیا کرتے ہیں؟ پورے 5 بیٹا دار ہے تو سب ملاتے ایک بکرا دیا، 10-12 ہزار کا، 20 ہزار کا۔ 5 کمانے والے کتنے؟ 5 فیملی کتنے؟ 5، لیکن دیری سے قربانی کتنی؟ 1۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ ہر کوئی ذمہ دار ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کو اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ کیا آپ کا کھانا پینا الگ نہیں ہے؟ آپ کا کھانا پکانا سب کچھ الگ نہیں ہے؟ لیکن دین کے مسئلے میں نہیں سمجھنے کچھ، انہیں ردا سے بنگلور میں، انہیں حیدرآباد میں، کہاں کی رہتے ہیں، پورے ملا 2-2 ہزار ڈال کے 2 حصے لے لیا، ہو گیا۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ سب جو ہے جیسے رمضانوں میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ 7.5 ہونے سے دیتے ہیں، اسے 7 کچھ ختم کرو، ایک انگوٹھی بیچ ڈالتے، نہیں زکاتش نہیں، انسان بچ گیا، خوش ہوتا۔ پھر کوئی ایک بیماری ہے تو پورے چلے جاتے ہو، پھر اس کے بعد انہیں پریشان ہو جاتا کہ بھئی میرے پریشانیاں کئی کو آ رہے ہیں، بیماریاں کئی کو آ رہی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس ہزاروں روپے جا رہے ہیں، لیکن مسجد میں نہیں دینا، عیدگاہ کو نہیں دینا، غریبوں میں نہیں دینا، یتیموں میں، بیواؤں میں، مدارس میں، یہ اللہ کے راہ میں تم دیا کرو۔ قربانی یہی پیغام دیتی ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو لٹاؤ۔
اپنی پسندیدہ چیزوں کو لٹاؤ اور قربانیاں کرو. قربانیاں اگر نہیں کرو گے اللہ کی قسم ہے آپ جو ہے دیکھیں گے جو لوگ برابر شروع سے قربانیاں کر رہے ہیں اللہ ان کو ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے وہ لوگ لے کے آتے. اور بہت سارے افراد کوئی 50,000 کما رہا ہے, کوئی 20-40,000 پنشن آ رہی ہے, دیکھے تو بکرا ہی نہیں. کیوں, کیا ہو گیا؟ کیا اللہ کی راہ میں پورے 12 مہینے کما رہے ہو, اللہ کی راہ میں اتنا لوٹ رہے ہو, سب کچھ اللہ دے رہا ہے, تو کیا اللہ کی راہ میں آپ قربانی نہیں دے سکتے؟ اس میں بھی جو ہے 4,000 کی قربانی, حصہ لیا, وہ لیا, پیسوں بہانے نہیں ہونا چاہیے. اللہ آپ کو جانتا ہے کہ آپ کی استطاعت کتنی ہے, ورنہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ آپ عرب کے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی نے کتنے قربانی کی, 99 قربانی, 90 پر 9. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب سے مدینہ آئے ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین, ہمیشہ اللہ کہیں یضحی بکبشین, 2 بکرے اللہ کے نبی ذبح کرتے. آخری جب حج تھا تو اللہ کے نبی نے 90 پر 9 بکرے اللہ ذبح کیا. آج ہمیں سوچتے ہیں کون کھانا وہ گوشت, ہمارے گھر میں رکھی سو 2 جنے, تمہارے واسطے نہیں, جتنا ہے تمہیں رکھ لو, باقی کیا کروا لو, غریبوں میں بانٹ دو. کون سا اچھا گوشت بانٹ دو, آپ پورا کھا جائیں ضروری نہیں, پورا ہمارے لیے چھو جائے ضروری نہیں. انشاءاللہ عمل کریں گے کیونکہ سورج بھی بہت سوانزے پر ہے, انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آواز نہیں آ رہی پیچھے سے؟ ہاں بھائی رمضان میں بھی چندہ, پھر اب بھی چندہ نہیں, انشاءاللہ دیں گے. آپ کا عیدگاہ ہے, آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ آپ کی چیزیں ہیں, اور آپ جو ہے آپ کے علاقے کا, آپ کے محلے کا عیدگاہ, آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, دل کھول کر تعاون کریں. انشاءاللہ آواز آ رہی نہیں ہے, بکرا بھی کاٹنا ہے مول صاحب, کیا ہے کہ تمہیں چندے کے پیچھے پڑے. ہاں انشاءاللہ دیں گے پیچھے والے, جی ضرور. اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی جانوں میں برکت عطا فرمائے, آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ رب العالمین جو کوئی بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ تنگیوں کے شکار ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اللہ تیرے راہ میں سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیرے راہ میں سب کچھ دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیرے لیے قربانیاں, چاہے مال کی قربانی ہو, چاہے وقت کی قربانی ہو, چاہے جان کی قربانی, اللہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ملا. اللہ ہمیں بھی ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی جذبہ اطاعت عطا فرما. صدقہ و خیرات کا عمل ان کے اندر بھی نصیب فرما. اللہ تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ یوم النحر کا دن, اس دن کے بارے میں اسلاف کہا کرتے تھے کہ ہم 2 دنوں کے لیے اپنی دعاؤں کو اٹھا کر رکھتے تھے, ایک یوم عرفہ کے لیے اور ایک یوم النحر کے لیے. تو اتنا فضیلت کا دن ہوتا تھا کہ اس کے لیے ہم پورا سال انتظار کرتے تھے. اے اللہ ہمیں بھی ایسے ہی ان عیدوں کو, اے اللہ عیدوں میں خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ صحت تندرستی عطا فرما. اللہ جو مائیں بہنیں بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ ان کی تنگیوں کو دور فرما. اے اللہ فلسطین کے بچے, اے اللہ کئی بچے جو یتیم ہو چکے ہیں, کئی عورتیں بیوہ ہو چکے ہیں, اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما. اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما. اللہ جو ظالم مسلط ہو چکے ہیں اللہ ان کے لیے بھی ایسا کوئی راستہ نکال دے کہ وہ لوگ پہلے والی حالت میں آ جائیں. اللہ ان کے اندر توحید, دین, ایمان نصیب فرما. اللہ مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو نے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہماری طرف سے آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید الاضحیٰ کی مبارکبادی دیا کرتے تھے, آپس میں آپ بھی عید مبارک جو ہے مبارکبادی دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.